بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحلول تاریخ کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار ہے جسے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن بحلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور دانش برہانی کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راز ہے، اور وہ تنہا پاگل کہلوانے والا ہے جو دانش مندوں کو حکمت و دانش سکھاتا ہے۔ اس نے ایک ایسی انوکھی راہ چنی تھی جو آج تک کسی کے قدموں سے پائمال نہیں ہوئی۔ بحلول کی با پر پیش اور ہا پر جزم ہے۔ یہ نام ہسمکھ، سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بحلول کی انہی خوبیوں نے اس کا اصل نام فراموش کروا دیا تھا۔ وہ ہر جگہ بحلول ہی کہلواتا تھا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھا، اسی طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار رہا ہے۔ اس کی حکایات دلچسپی اور شوق سے کہی اور سنی جاتی ہے۔ اس کا اصل نام وہب بن عمرو اور جائے ولادت کوفہ بیان کی گئی ہے۔ وہ بغداد کے ثروت مندوں میں سے تھا۔ بعض روایات میں اسے ہارون رشید کا قریبی رشتہ دار اور برادر مادری لکھا گیا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ غازی نور اللہ شوشتری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول وہ ہارون رشید کے عہدے کے دانش مندوں میں سے گزرا ہے جو کسی مصلحت کے تحت دیوانہ بن گیا تھا۔ اس کی دیوانگی کے بارے میں دو روایات مشہور ہے۔ یہ بھی معروف ہے کہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایت پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بچا لی اور اس دور کے شاہی دربار کے لیے ایک ایسا نقاد بن گیا جو ہنسی ہی ہنسی میں انہیں آئینہ دکھاتا رہتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون رشید عباسی کی مخاصمت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تاریخ نے امام عالی مقام علیہ السلام کی 14 سال کی قید سخت اور زہر سے شہادت کا ذمہ دار ہارون کو ہی ٹھہرایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہارون نے دیگر متقی اور نامور لوگوں کے ساتھ بحلول سے بھی امام معصوم علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تھا۔ بحلول انکار کے نتائج سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے رہنمائی کی درخواست کی اور ان کی ہدایت پر دیوانہ بن کر اپنی جان بچا لی۔ اس کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ بحلول کا جرم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور ارادت مندی تھا، جو ہارون کے دور میں قابل گردن زدنی جرم قرار پایا تھا۔ جب بحلول کو پتہ چلا کہ اسے عنقریب گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا تو اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ امام معصوم علیہ السلام سے قید خانے میں رابطہ کیا۔ حالات زمانہ کے پیش نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب صرف ایک حرف جیم کی صورت میں دیا، جس سے بحلول پر جنون کے معنی منکشف ہوئے۔ وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک ایسی پرعز حکمت دیوانگی اختیار کر لی جسے اس دور کی چلتی پھرتی اپوزیشن کہا جائے تو بے جانہ ہوگا۔ بحلول جرت و بے باکی، حق بولنے والا اور مظلوموں کی حمایت کا علم بردار تھا۔ وہ اس دور میں بادشاہ پر کھلے تنقید کرتا تھا جب کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی دانش مندی اور ذہانت نے کبھی اس کا موقع نہیں دیا کہ اس کے کسی لفظ پر گرفت کی جا سکی ہو۔ بحلول کے حالات زندگی تو دستیاب نہیں ہے، لیکن اس کی حکایات کے مطالعے سے اس کے جو خد و خال ابھرتے ہیں وہ ایک غیر معمولی ذہین، دانش مند اور طبع شخص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک خدا رسیدہ عالم اور نابغہ روزگار تھا۔ وہ بہترین حسن مزاج رکھتا تھا۔ اس دور کے حالات اور معاشرت پر اس کی نگاہ گہری تھی۔ وہ ایک حیرت انگیز شگفتہ برجستگی کے ساتھ اپنی دیوانگی کا بھرم بھی رکھتا تھا اور دیوانی بات بھی نہیں کہتا تھا۔ اس نے دیوانگی اور فرزانگی کو کچھ ایسے معجزانہ انداز میں ہم آہنگ کیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کی جان کی ضمانت تھی بلکہ مظلوموں کی حمایت کا ایک مؤثر ذریعہ
اور حکومت وقت پر کھلی تنقید بھی تھی۔ اس کی شگفتگی، زندہ دلی اور بذلہ سنجی نے اسے ہر دور کا ایک ہر دل عزیز کردار بنا دیا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ ایک ایسا محیر العقول کردار ہے جو دیوانہ بھی ہے اور لوگ اس کے فضل و کمال کے قائل بھی ہیں۔ وہ پاگل بھی کہلاتا ہے اور مشکل مسئلوں میں اس کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اس سبب کے باوجود کوئی یہ ثابت نہیں کر پاتا تھا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے۔ یہی اس کا کمال ہے کہ وہ در حقیقت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے۔ جب حضرت بہلول نے جنونی کو اپنایا تو اب وہ فرش خاک، شکستہ دیواریں اور کھلا آسمان ہی اس کا گھر تھا۔ وہ آرام و آسائش سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ نعمت ہائے دنیا سے اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ اسے رشتوں اور قرابتوں کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ روکھے سوکھے چند ٹکڑوں پر گزر بسر کرتا تھا اور ننگی زمین پر اپنے بازو کے تکیے پر چین کی نیند سوتا تھا۔ وہ بچوں کا سب سے زیادہ دوست تھا۔ ان کی معصومیت اور من چلاپن اسے بھاتے تھے۔ وہ پہروں ان کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرنے میں مصروف رہتا اور کھیل کود میں انہیں کام کی باتیں بتاتا۔ کوئی راہ گیر اسے مخاطب کر لیتا یا کوئی جاننے والا اسے پوچھتا، وہب تم نے یہ کیا حالت بنا لی؟ تو وہ بڑی شگفتگی سے کوئی ایسی پہلودار بات کہہ دیتا جو مخاطب کو محفوظ کرتی لیکن بے معنی نہیں ہوتی تھی۔ غور کرنے پر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ نظر آتی تھی۔ اس عالم دیوانگی میں پورا شہر اس کی دسترست میں تھا۔ وہ اپنے من کی موج میں جہاں چاہتا پہنچ جاتا اور جس کو چاہتا اپنے شگفتہ لفظوں میں آئینہ دکھا دیتا۔ عوام مشکل میں ہوتے تو ہنسی ہنسی میں ان کا مسئلہ حل کر دیتا اور اگر خواض حدود سے تجاوز کرتے تو باتوں باتوں میں انہیں لگام دے دیتا۔ اس کی بذلہ سنجی میں چھپی ہوئی ذہانت اور دانش مندی آہستہ آہستہ لوگوں کو قائل کرنے لگی۔ ایک مرتبہ ایک بدکردار شخص نے اس کا مذاق اڑانے کے لیے شرارت سے کہا، اے بہلول، کیا تو نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ اور کہا، میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں شیطان کو دیکھوں۔ تو حضرت بہلول نے سنجیدگی سے جواب دیا، تیری یہ خواہش تو بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے۔ اس شخص نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو حضرت بہلول کہنے لگے، تیرے گھر میں آئینہ تو ہوگا، اگر نہیں تو صاف پانی میں دیکھ لینا، تجھے شیطان کی زیارت ہو جائے گی کہ شیطان کس طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ شخص یہ جواب سننے کے بعد اپنے منہ چھپائے بھاگنے لگے۔ اور ایک حکایت یہ ہے، انہی دنوں امیر کوفہ اسحاق بن محمد صبا کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی کی پیدائش پر بہت رنجیدہ ہے، بہت غمگین ہے، کسی سے نہیں ملتا، نہ ہی مبارکباد وصول کرتا۔ جب حضرت بہلول کو خبر ہوئی تو وہ اپنی گدڑی شانے پر ڈالے اس کے یہاں پہنچا اور بولا، اے اسحاق، میں نے سنا ہے کہ تو لڑکی کی پیدائش پر بہت افسردہ ہے، بہت غمگین ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ تو اسحاق کہنے لگے، کیا کروں، دل ہی نہیں چاہتا، مجھے بیٹے کی بڑی آرزو تھی، مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی دے دی۔ حضرت بہلول نے بے ساختہ کہا، کمال ہے، تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے صحیح و سالم بیٹی دی ہے؟ اگر وہ تجھے مجھ جیسا پاگل بیٹا دے دیتا تو پھر کیا کرتا؟ اسحاق کو اس کی بے ساختی پر ہنسی آ گئی، لیکن وہ اس کی تہ میں چھپی ہوئی حکمت کو جان گیا اور خدا کا شکر بجا لایا، اپنا سوگ توڑا اور لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اس کے پاس تبریک پیش کرنے کے لیے آئے۔ اسی طرح حضرت بہلول لوگوں کے بڑے بڑے مسئلوں کو آسانی کے ساتھ حل کر دیتے تھے، حالانکہ لوگ اسے پاگل اور دیوانہ کہتے تھے، لیکن وہ خدا رسیدہ بندہ تھا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا۔ اگر آپ اسی طرح کے اسلامک واقعات پر نظر ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمارے اظہار اشرف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔